السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 20 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اور اس نے تمہارے کام میں لگا دی وہ مختلف رنگوں والی چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، بے شک اس میں نصیحت ماننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور وہ چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تمہارے کام پر لگا دیا، جو اس نے تمہارے لیے زمین میں حیوانات، درخت اور پھل وغیرہ پیدا کیے ہیں، اور وہ اپنی کثرت تعداد کے باوجود خلقت، حیت، کیفیت اور رنگ میں مختلف ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی مکمل طور پر دوسرے کی طرح نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال پر بڑی مضبوط دلیل ہے۔ آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے۔ سمندر کی تسخیر کا معنی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمندر سے نفع اٹھانے کی قدرت عطا کر دی ہے۔ وہ کشتیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے اس میں سفر کر سکتے ہیں، غوطے لگا کر اس کی تہہ میں پہنچ سکتے ہیں اور اس میں سے شکار کر سکتے ہیں تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ سمندر میں انسانوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ ان میں سے 3 فوائد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ، تم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو۔ اس سے مراد مچھلی ہے۔ یاد رہے کہ سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی کا گوشت حلال ہے۔ دوسرا فائدہ، تم سمندر میں سے زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو۔ زیور سے مراد گوہر و مرجان ہیں اور پہننے سے مراد عورتوں کا پہننا ہے، کیونکہ زیور عورتوں کی زینت ہے، اور چونکہ عورتوں کا زیوروں کے ذریعے سجنا سنورنا مردوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے گویا کہ یہ مردوں کی زینت اور لباس ہے۔ تیسرا فائدہ، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، یعنی اگر تم میں سے کوئی سمندر پر جائے تو وہ دیکھے گا کہ ہوا کا رخ ایک طرف ہونے کے باوجود بادبانی کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی آ جا رہی ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ یعنی سمندر کو تمہارے قابو میں اس لیے دے دیا تاکہ تم تجارت کی غرض سے سمندر میں سفر کرو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نفع حاصل کرو، اور جب تم اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان پاؤ تو تمہیں چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد ہے، اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے تاکہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راستہ پالو، اور راستوں کے لیے کئی نشانیاں بنائیں، اور لوگ ستاروں سے راستہ پا لیتے ہیں۔ اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین میں جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈالے تاکہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور اس نے زمین میں نہریں بنائیں اور راستے بنائے جن پر تم اپنے سفر کے دوران چلتے ہو اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، تاکہ تم اپنی منزلوں تک راستہ پالو اور بھٹک نہ جاؤ۔ اور کئی نشانیاں بنائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے راستوں کی پہچان کے لیے کئی نشانیاں بنائیں، جیسے پہاڑ کے دن میں لوگ ان کے ذریعے راستہ پاتے ہیں، اور رات کے وقت لوگ خشکی اور تری میں ستاروں سے بھی راستہ پا لیتے ہیں، اور اس سے انہیں قبلے کی پہچان ہوتی ہے۔ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، تو کیا جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس جیسا ہے جو کچھ بھی نہیں بنا سکتا، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور صنعت کے عجائبات اور انوکھی مخلوق کا ذکر فرمایا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور اس کی وحدانیت پر اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے میں اس کے یکتا ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کلام فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر عاجز اور ناکارہ بتوں کی عبادت میں مشغول ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی قدرت اور حکمت سے ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ ان بتوں جیسا ہے جو اپنے عاجز و بے قدرت ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بنا سکتے؟ جب اللہ تعالیٰ ان جیسا ہے ہی نہیں تو عقل مند کو کب سزاوار ہے کہ ایسے خالق و مالک کی عبادت چھوڑ کر عاجز و بے اختیار بتوں کی پرستش کرے یا انہیں عبادت میں اس کا شریک ٹھہرائے۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی
جو بیان کی گئی نعمتیں اور ان کے علاوہ بندے کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، جیسے تندرست بدن، آفات سے محفوظ جسم، صحیح آنکھیں، عقل سلیم، ایسی سماعت جو چیزوں کو سمجھنے میں مددگار ہے، ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا وغیرہ، اور جتنی نعمتیں بندے پر فرمائی ہیں، جیسے بندے کی دینی اور دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کی گئی تمام چیزیں، یہ اتنی کثیر ہیں کہ ان کا شمار ممکن ہی نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی نعمت کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ حاصل نہ کر سکے گا، تو ان نعمتوں کا کیا کہنا جنہیں تمام مخلوق مل کر بھی شمار نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو اور اس کام میں اپنی زندگیاں صرف کر دو تو بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ نعمتیں شمار نہ کر سکنے کی کچھ تفصیل ہم سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں کرائے ہیں، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جیسا شکر ادا کرنا تم پر لازم ہے، اگر تم ویسا نہ کر سکو تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری تقصیر معاف کرنے والا ہے، وہ شکر ادا کرنے میں تمہاری تقصیر کے باوجود تم پر نعمتیں وسیع فرماتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے تمہیں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی تم اپنے عقائد اور اعمال میں سے جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ظاہری و باطنی اعمال جانتا ہے۔ اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے جو لوگوں سے چھپ کر برے اعمال کرتا ہے اور اپنا برا عمل لوگوں پر ظاہر ہونے سے ڈرتا ہے، جبکہ وہ اس رب تعالیٰ سے نہیں ڈرتا جو ان کی تنہائیوں اور خلوتوں کے اعمال بھی جانتا ہے۔ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کام زندہ کے لیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، اور اللہ کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود بنائے جاتے ہیں، اور اللہ کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ مستند مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اس آیت میں مذکور لفظ یدعون کا معنی یعبدون یعنی عبادت کرنا لکھا ہے، جیسا کہ ابو سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی، امام جلال الدین سیوطی، ابو سعود محمد بن محمد اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن معبودوں کی کفار عبادت کرتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے لفظ یدعون کا معنی یعبدون لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ دعا عبادت کے معنی میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کفار اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اس بات پر قادر نہیں کہ کوئی چیز پیدا کر سکے، بلکہ وہ خود پتھروں اور لکڑی وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن بتوں کی کفار عبادت کرتے ہیں وہ اپنی ذات میں بھی ناقص ہیں کہ انہیں دوسروں نے بنایا ہے، اور اپنی صفات میں بھی ناقص ہیں کہ یہ کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان